ایک دوست نے اپنی اہلیہ کی طرف سے کئی برسوں کی زکوٰۃ دی. مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت اور بھی ضرورت ہے تو میں تھوڑی زکوٰۃ ابھی دے دوں بعد میں دے دوں. میں نے کہا بھائی 9 برس زکوٰۃ نہیں دی آپ کی اہلیہ نے, آپ دے رہے, اس میں آپ کے پیسے موجود ہیں اور اس سے زیادہ کیا ضروری بات ہے. باقی جو اب آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے آپ کی مرضی ہے, پورا نکال لیں. ایک مضمون بیان کرنا تھا, وقت ہوگا تو بیان کروں گا ورنہ بس ایک مضمون اور رہتا ہے. بتا تو دیتا ہوں تھوڑا اس میں سے, حضرت مجدد کی نصیحت ہے اس کے بتا دیتا ہوں. دل اتنا خوش ہوگا آپ حیران ہو جائیں گے. ہاں, حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کمالات اشرفیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 167 167. بڑی خوشی ارشاد فرمایا, بڑی خوشی کی بات ہے کہ شریعت نے کئی سال کی پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کو بھی جائز کہا ہے. اس میں گو رقم کثیر کا نکالنا گڑا ہوگا, مشکل لگے گا, لیکن بہت بڑا آرام یہ ہے کہ 5 سال تک بے فکری ہو جائے گی. جو آپ کے دل میں سوال ہے میرے دل میں بھی تھا کہ اگر نقصان ہو گیا پھر, میرے دل میں بھی تھا, لیکن آگے تو ایسا مزہ لکھا ہے. دوسرے یہ کہ مال میں جو ہے وہ باقی رہتا ہے اس سے زیادہ دینے سے. تیسری یہ کہ اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو اتنی مقدار زکوٰۃ جو پہلے دی گئی تھی وہ نقصان میں ہونے سے بچ گئی. فرض کریں اس نے 3 لاکھ ایڈوانس میں نکال دیا اور نقصان ہو کے کیپٹل تباہ ہو گیا تو 3 لاکھ بھی تباہ ہو جاتے نا جناب, اور ثواب کا ذخیرہ الگ ہو گیا. چوتھے یہ کہ غریب مسلمان بھائیوں کے کام میں تعاون ہو گیا. عجیب و غریب ملفوظ لکھے ہیں 3 صفحے کے, لیکن جو اصل چیز ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر مجھے پتا, جب یہ بات میری ہوئی تو پتا چلا کہ کئی جو ہے نا زکوٰۃ خواتین نہیں دے رہی, کئی عرصے سے بیانات بھی سنتی ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہی. زیور توڑنے پر ایک خاتون نے حضرت کو لکھا تھا کہ 33 سال کی زکوٰۃ دینی ہے آپ کا بیان سننے کے بعد, نقد ہے نہیں, زیور کیسے توڑوں؟ جواب, بی بی زیور توڑ دے, اللہ کے قانون کو نہ توڑ. شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ, جس رب نے تجھے یہ زیور دیا ہے نا اور دینے پر قدرت رکھتا ہے. دوسرا, اگر انتقال ہو گیا اور آپ کی زکوٰۃ کسی نے نہ دی تو پھر کسی کو پتا نہیں, وہ زیور تو وراثت میں تقسیم ہو جائے گا, آپ کے سر پر زکوٰۃ تو کھڑی رہی. تو 33 سال کی زکوٰۃ زیور بیچ کے ادا کر دی. ہمارے مسلمان بھائی جوان, ان کے پاس بھی اتنی رقمیں ہوتی ہیں کہ جس پہ زکوٰۃ ہو جائے لیکن پوچھتے نہیں علماء سے, جو علماء سے دور اللہ سے دور. پھر ہماری بہو بیٹیوں کے پاس مشکلات کے باوجود بھی ان کے ہر بچے کے پاس 2.5-3 لاکھ کے کھلونے ہیں. اب آپ نے حساب لگایا تو 2.5-3 لاکھ کے تو کھلونے تھے. اب وہ آپ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے صدقہ تو دینا, بری موت سے بچاتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, رزق میں برکت ڈالتا ہے, مشکلات دور کرتا ہے. آپ کو احساس نہیں ہے 2.5-3 لاکھ کے مہنگے مہنگے کھلونے. یہ دوستو پہلی دفعہ سو رہا ہے, یہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, میں زیادہ نہیں بولتا, اتنا دور سے پیدل بھی آتے ہیں مدرسے کے طلباء, لیکن پھر جب دیکھتا ہوں کہ زیادہ سونے لگے ہیں تو پھر کہہ دیتا ہوں. اب سنیے آپ, اللہ تعالیٰ میرے دل میں اتار دے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے دوست بھائی جو بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, جو میری ماں بہن بہو بیٹیاں یہاں شرعی پردے کے ساتھ بیان سن رہی ہیں اور جہاں جہاں سنا جا رہا ہے, میں اس کو مختصر کر کے حیات المسلمین کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو میرے لیے, تو اتنی کتاب میں تفسیر بیان القرآن لکھنے والے فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ حیات المسلمین لایا ہوں, اگر قبول فرما لیں آپ تو. میں اس میں سے پڑھ کے مختصر سنا رہا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے یا بلند عمارت ہے, اگر زکوٰۃ نہ دے تو اسلام پر چل نہیں سکتا, یا اسلام کے نیچے کے درجے میں رہا. ماں شوکت, اس کو الگ کر کے مجھے کل دیں گے آپ, تاکہ میں کچھ لفظ اور کرنے, وقت ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کلپ جاری کرنا ہے اور مجھے لکھ کر دینا ہے, مجھے کسی کو دینا ہے. یہ جناب ان کے پاس واٹس ایپ وغیرہ نہیں ہے. فائدہ اس سے زکوٰۃ کا کتنا بڑا درجہ ثابت ہوا, اس کے نہ دینے سے مسلمانی میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی, یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی. جناب بیچ میں نہیں پڑھ رہا ہوں حدیث مبارکہ, بہت طویل مضمون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا, اور سب کوٹیشن سے لکھی ہوئی ہے, کون سی حدیث پاک ہے, کون سے کتاب میں, کہاں کا کتاب, کس کس کتاب میں, سب لکھا ہوا ہے. جو قریب بیٹھے ہیں ان کو دیکھ لیں, یہ کوٹیشن لکھی ہوئی ہے حدیث پاک کی, ابو داؤد شریف وغیرہ کی, تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. نمبر 1 صرف اللہ کی عبادت کرے
اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایمان کا مزہ چکھے گا۔ نمبر 2، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پہ آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ اب سنیے، یہ میں کتنی بار بیان کیا ہے، لیکن اب دوبارہ اس کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مفہوم کا بیان کر سکتے ہیں لیکن جب الفاظ مبارک سامنے اس کے انوارات اور ہوتے ہیں۔ غور سے ہاں میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ جب بھائی بچوں کو خاموش کرائیں، ادھر ادھر لے جائیں، بھائی گود کے بچے ہیں ادھر ادھر لے جائیں۔ اچھا جی، جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا، اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن کی۔ ٹھیک ہے، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ نے یہی حدیث پاک لکھی ہے اور فرمایا کہ اللہ دل میں ڈال رہے ہیں کہ یہ تختیاں پیشانی پر، کندھے پر اور پشت پر کیوں لگائی جائیں گی، کہ کوئی خاندان کا فرد یا ہمارا اسٹاف، ہمیں پتہ ہے اس پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے یہ، تو جب آیا پریشانی بتائی، ایسے پیشانی میں بل پڑ گئے، پیشانی داغی جائے گی، پھر کندھے کو ایسا کیا، کندھا داغا جائے گا، پھر پیٹھ دکھا کے چلا گیا، پشت داغی جائے گی۔ ارے ہم حساب ہی نہیں کرتے تو زکوٰۃ کس بات کی، کس بات کی زکوٰۃ؟ پھر ایسے ایسے ہیں۔ حضرت کے وقت میں ایک نے توبہ کر کے بتایا تھا کہ جب زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے اس سے 1 مہینہ پہلے میں بیوی کو ہدیہ کر دیتا ہوں سب، تو زکوٰۃ کدھر؟ اگلے سال میری بیوی اور بیٹے کو ہدیہ کر دیتی ہے، زکوٰۃ کدھر؟ اللہ سے ایسی بات ہے۔ 1 لاکھ جو ہے دیا، فرض کرے حافظ ڈاکٹر شفقت نے 1 لاکھ دیا اور پھر کہا بھائی 1 لاکھ ہدیہ دے رہا ہوں، یہ 2500 روپے جو ہے نا مفتی فرحان کو دے دیں۔ کیوں؟ لاؤ میرے بھائی 1 لاکھ روپے واپس، میں دے رہا ہوں، مجھ سے پوچھ رہے کیوں؟ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اس زکوٰۃ سے 1 لاکھ پر 2,500 نہیں دے رہا، 97.5 بے نظر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایسے نوجوان ہیں کہ ہماری موٹر سائیکل پر زکوٰۃ ہے، کس نے کہا؟ میری گاڑی پر میں نہیں اس مسائل بتاتا، یہاں سے ایک فارم ملتا ہے ہدیہ، ضرورت بھی نہیں ہے کچھ لینے کی، ویسے بھی کتابوں وغیرہ ہدیہ، تو وہ حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور جو یہ 20ویں صدی سے زکوٰۃ دیتا ہے 30 جون کو، علماء سے پوچھ لے کہ 10 دن کی زکوٰۃ کم ہو جاتی ہے، مسئلہ نہیں بتاؤں گا، پتہ بھی ہے بتاؤں گا نہیں، اس کا بھی آسان حل ہے، اتنا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، بتاؤں گا نہیں۔ یہ علماء مفتی صاحبان کا کام ہے، ان سے آپ پوچھیں۔ اللہ فرما رہے الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو۔ باخبر کون ہے؟ علماء ربانین، مفتی صاحبان، اللہ والے علماء، ہم ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس جیب میں آیا اچھا بھکاری ہے 500 روپے منشی زکوٰۃ سے کاٹ لینا، یہ کوئی طریقہ ہے جی؟ کہاں گیا وہ طریقے والا، سو رہا ہے کیا؟ اچھا بہرحال بابا سنایا کرتے تھے، بچپن سے عادت ڈالی ہوئی تھی، زکوٰۃ صدقہ زکوٰۃ صدقہ، کہ ایک صاحب جو ہے وہ اس نے کئی برسوں کی زکوٰۃ بیان سن کر اور جا کے رات کو چپکے سے کسی کو زکوٰۃ دے دی۔ چھوٹی تھی بستی تھی، لوگوں میں ہلچل مچ گئی، کوئی بیوقوف آیا ہے جس نے ایک ڈاکو کو زکوٰۃ دے دی، یہ بڑا غمگین ہوا، پھر رقم جا کر جو ہے وہ ادا کی، دوسرے دن جو ہے وہ پتا چلا کہ بدکار عورت کو زکوٰۃ دے دی، کیا مسئلہ ہے، رویا اللہ تعالیٰ۔ تیسرے دن پھر گیا زکوٰۃ دی تو پتا چلا کہ وہ کسی کنجوس کو زکوٰۃ دے دی اس کو، اب بڑا غمگین ہوا، روتے روتے نیند آ گئی جناب، پتہ نہیں کیا کیا معاملات تھے، اس خواب کی روشنی، خواب تو خواب ہوتے، گیا جا کے اس بستی میں، جس بستی میں گیا تھا تو دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ کچھ لوگ زیادہ ہوتے تھے، اب نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ کہا یہ بدکار عورت کا گھر ہے، جب اس کو کسی بیوقوف نے اگر پیسے دے دیے تو وہ رونے لگی کہ میں کیوں ذلیل کام کروں دوزخ کے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی پہنچا دیا، اس نے توبہ کر لی، یہ خوش ہو گیا جناب۔ کہا مالدار کو دی، وہاں پتا چلا کہ مالدار صاحب کے بعد لائن لگی ہوئی ہے کہ بھائی لوگوں کو زکوٰۃ صدقات دے رہا ہے، کیوں؟ کہ مجھے میں سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہوں، سانپ کا بھی ذکر آئے گا ابھی، اسی طرح وہ کنجوس کا بھی دروازہ کھل گیا، اللہ معاف فرمائے۔ نہیں، ایک ڈاکو تھا اور ایک رئیس تھا اور ایک یہ خاتون تھی، ڈاکو نے ڈاکے سے توبہ کر لی۔ ہمارا فرض ہے ہم اپنے رشتہ دار قریب کے، ہمارا ڈرائیور، چوکیدار، ماسی، یہ نہیں کہ بھیک مانگنے والے یہ لوگ ہوں، پہلے وہ رشتہ دار، یہ نہیں ہے کہ ہم پیسہ دیں، لو بھائی 1 لاکھ روپے بیٹی کی شادی پر وہ ناچ گانا ہو رہا ہے، ہمارا ایسا لگ گیا اس کے اندر، نہیں ہم آپ کو پلنگ لے کر دیں گے، آپ مت خریدنا،
انشاءاللہ تعالیٰ 60-70 ہزار کا دے دیں گے، برتن دے دیں گے اچھے پلاسٹک کے یا شیشے کے دے دیں گے، نقد نہیں لینا چاہیے، وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، خیال ہی نہیں ان کا۔ بہرحال تو یہ پھر اس کے بعد سب سے بڑا اعلیٰ درجہ جو ہے مدرسے کا ہے اور مسجد کا ہے، اور قیامت تک کے صدقے جاری ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف اسٹیل دے دیا اور بنیاد میں اسٹیل اور سیمنٹ ڈل گیا، یہ صدقے جاری ہے۔ دیکھ لو فتویٰ کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کھڑکیاں وغیرہ بھی صدقہ جاریہ ہیں۔ جو پڑھانے والے ہیں اور ایسے قیمتی لوگ ہیں ان کو آپ کہاں سے ہدیہ دیں گے ہر مہینے کا؟ تو ان کو تنخواہ دینا، طلباء پر خرچہ کرنا، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ یہ لوگ دین نہیں پھیلا رہے، یہ دین جا کر نہیں پھیلائیں گے۔ ہم لوگ گندگی میں پیسے پھینک دیتے ہیں، اور زکوٰۃ نہیں ہے، فرض کریں کھلونے ولونے خرید لیے، زکوٰۃ نہیں ہے، ایک مثال ہے، تو آپ نے پیر پر خود گلاڑی ماری، اب صدقہ دو آپ تاکہ اللہ ناراض نہ ہو۔ بس ایک کو رشتہ دار کے پاس گئے، وہ آج کل وہ گاڑی نکلی ہے 50-60 ہزار کی اور اس ریموٹ سے چلتی ہے، اس میں بیٹھ کر باقاعدہ چلاتے ہیں 70 ہزار کی۔ موٹر سائیکل بچے کی نکلی ہے 1.5 لاکھ کی۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ ہر چیز فوراً دلاؤ ان کو، پھر آخر میں ہاتھ پھیلاتے رہو۔ یہ بھی نہیں ہے حدیث پاک میں کہ مالداری کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے ہونے سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھ لو مصروف ہونے سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے۔ کیا چیز کیا میں انعام نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن کیونکہ اللہ والوں سے دور تو اللہ سے دور۔ سنیے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی وجہ جب کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں ہی کی وجہ سے، ان کے کرتوت کے بدولت ہوتی ہے یہ کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا ہے، ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ایک جگہ ایک بزرگ نے لکھا ہے مفہوم میں کہ بھائی یہ جو سچے غربا ہیں وہ گریبان پکڑیں گے، اللہ ان کا گریبان پکڑیں، ان کی وجہ سے ہم بھوکے سوئے تھے، اے اللہ ان کی وجہ سے میرے بچے کے پاس 2000 کی دوائی نہیں تھی، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ لوگ سیٹھی لوگ جو ہے سام بن کر بیٹھے ہوئے اس پر۔ زکوٰۃ نکلتی ہے 2000 روپے، دے کے جان چھوڑاؤ نا، اس کو بھی پورے سال میں دیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ کتنے ہمارے ایسے دوست ہیں کہ اللہ نے دیا ہے اور بیوی کی طرف سے اجازت لے کر جو بھی طریقہ ہے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن میری ماں بہن بہو بیٹی آپ جب خود دو گی نا، اور آپ کو جو دل پر غم ہوگا آپ کے درجات بلند ہوں گے، اس لیے خود دینے کی فکر کرو۔ زیور ویسے بھی تقسیم ہو جائے گا یا تقسیم نہیں ہوگا۔ میری والدہ بہنوں نے بھیجا کہ ہم نے پردہ کرا لیا ہے، والدہ کے ہاتھ سے چوڑیاں نہیں اتر رہی ہیں، سلیم بھائی کے اللہ مغفرت بھیج صاحب تم دونوں آ جاؤ۔ ہم نے سب حربے استعمال کر لیے، لیکن وہ تھوڑا سا ہاتھ سوج گیا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں نے چوڑیاں کاٹی ہیں ماں کی، جس نے گود میں رکھا اپنا دودھ پلایا، راتوں کو جاگی ہم نے خود چوڑیاں کاٹی ہیں، اور اس کا ٹوٹا ہوا حصہ بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ دوسرے تیسرے دن سارا زیور بیچ دیا، بابا کو حصہ ملا، ہم بھائیوں کو حصہ ملا، بہنوں کو حصہ ملا۔ بابا نے کہا میں کیا کروں گا، اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ لگا دو۔ ہم بھائیوں نے بھی الحمدللہ اسی طرح کیا، بہنوں نے بھی اسی طرح کیا، لیکن ماں کا زیور تو ٹوٹ گیا نا۔ ماں زکوٰۃ دیتی تھی اللہ کے کرم سے، بابا دیتے تھے زکوٰۃ اللہ کے کرم سے، لیکن اگر خدا نخواستہ نہ دیتے تو اس زیور کا فائدہ کیا ہوگا؟ میری ماں بہن بہو بیٹی ہو، یہ زیور نہیں ہے، آگے دیکھنا کیا چیز ہے یہ۔ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی، مقبول نہیں ہوتی۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں، اگر ایسا کریں گے تو پھر اس کا عذاب الگ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ بھی دینے لگیں، اب یہ آ جائیں۔ جو سانپ کی بات کی نا، یقین کریں دل لرز جاتا ہے، اور ہمارے بابا کا یہ مزاج تھا کہ جتنی زکوٰۃ بنتی تھی نا، جو مسئلہ 30 جون کو، کیونکہ سارے اکاؤنٹس اور جو کلائنٹس وغیرہ کا 30 جون کو ہے، تو 30 جون کے بعد رپورٹ صحیح آ جاتی ہے، پھر مفتی صاحب سے پوچھ کے کس طرح دیتے تھے، اس کے بعد بھائیوں کو بٹھا کر فرما دے دیکھو بیٹوں آپ نے کچھ پورے برس میں ایسے خرچے کیے ہیں جو نہ بھی کر سکتے ہم، تو زکوٰۃ کو بڑھاؤ، زکوٰۃ کو بڑھاؤ۔ پھر فرماتے تھے کہ زکوٰۃ تو ادھار ہے نا ہمارے پر، اللہ کا دیا ہوا ہے، ادھار ہے، دینی ہی دینی ہے، کون سا کمال کر لیا؟ جتنی زکوٰۃ اس سے بڑھ کر صدقہ، جتنی زکوٰۃ اس سے بڑھ کر صدقہ اللہ کے کرم سے۔ کوئی بھی تکلیف بیماری آئی صدقہ، الحمدللہ، پہلے اللہ سے مانگنا
صدقے کا موقع ہے تو ٹھیک، ورنہ الگ کر لیا، ایمرجنسی تو فوراً بھاگنا، ورنہ پہلے اللہ سے مانگنا، اپنے کانٹیکٹس اور گاڑی باہر ہے اور ڈاکٹر دوست نے آ جاؤ تو اس کو بعد میں پہلے اللہ سے مانگا، ایمرجنسی تو فوراً دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تشخیص کرا دے، پروردگار ڈاکٹر کے دل میں تشخیص ڈال دے، دوائی ڈال دے، پھر دوائی میں اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو بابا کے صدقہ وہ کام ہو گیا، فرمایا اب شکرانے کا بھی تو صدقہ دوں۔ اللہ بابا کی نصیحت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ سنیے آگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے روز وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، اس کے گلے میں توق یعنی ہسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کی دونوں بانچیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع پونجی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق ایک آیت مبارکہ سے بھی کی۔ جناب 5-7 احادیث مبارکہ میں نے نہیں پڑھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ ہماری عقل کہتی ہے زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہے، شریعت کا قرآن پاک کا معاملہ ہے اور مال بڑھتا ہے۔ ہماری نظر میں رشوت حرام اور سود سے مال بڑھتا ہے، خدا کی قسم مال گھٹتا ہے۔ جن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں ایک نیکی میں نہیں دیں گے، جن کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعرات کو بھی بے حیائی پر جو بیانات میں آیا ہے 7-8 صفحات کا، وہ بیان کرنا تھا، آج بھی وہ بیان کرنا تھا۔ بہرحال اب جناب اللہ 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 معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس کو تو قبول ہم نے کر لیا مفہوم، اور زکوٰۃ پوشیدہ چیز ہے، اس کو خود کھا لیا، حقداروں کو نہ دیا، ایسے لوگ منافق ہیں۔ وہ والا منافق نہیں، عمل نہ کرنے والا۔ فائدہ حضرت مجدد فرماتے یعنی بعض لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نہ پڑھیں گے تو سب کو خبر ہو جائے گی، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کی خبر کسی کو نہیں، اور منافق ایسا ہی کرتے تھے، ورنہ خدا کے حکم تو دونوں ہیں۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قید میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی رہے وہ اس کو برباد کر دیتی ہے۔ کل بھی سنایا تھا حضرت مجدد کا ملفوظ کہ ایک انگریز تھا، وہ بال شیو کرا رہا تھا، تو ایک آیا وہاں پر مسلمان، اس کا نوکر تھا کہ آپ کے علاقے میں جہاں فارم ہاؤسز ہیں اور جہاں فصلیں وہ آگ لگ گئی ہے، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اور آپ کا گوڈاؤن جو ہے نا اس میں گھرا ہوا ہے، اچھا تو جا اپنا کام کر۔ حضرت مجدد راوی ہیں، جا تو اپنا کام کر۔ اس کے بعد آرام سے ٹھاٹ سے وہاں پہنچا تو اکیلا اس کا گوڈاؤن جو ہے نا چاروں طرف آگ تھی، خراب نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا۔ تو اس مسلمان نے پوچھا کیسے؟ کہ تم جو اپنے گاڈ کی بات مانتے ہو نا، یہی کہیں گے اس کا 2.5 جو ہے نا میں بھی نکالتا ہوں، اس لیے مجھے فکر تھا کہ میرا مال کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایمان نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچو آپ ذرا، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں کروڑوں روپے خسارہ کیا ہے، ایک کو نہیں کئی درجن کو جانتا ہوں کہ کروڑوں کروڑوں کا نقصان کیا ہے، زکوٰۃ نہیں دی، وراثت نہیں دی، وہ میں نے الگ کر لیا ہے، صدقہ دینے کا بھی الگ کیا جو اب بیان نہیں ہوگا، وراثت کا بھی نہ دینے کا الگ کیا قرآن پاک حدیث پاک سے، اس کو بھی اللہ بیان کرا دے، اپنی رحمت سے عمل کرا دیں اللہ تعالیٰ۔ پتا ہے کہ ہمارے گھر سے زکوٰۃ نہیں جاری، گونگے بن کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم فتوا تو دکھا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے۔ اب ہر فتوے میں تھوڑی سب یہ لکھا ہوتا ہے، کروڑوں کروڑوں لاکھوں لاکھوں کا نقصان ہے، وراثت نہیں دے رہے، نقصان برداشت کا، حالانکہ وراثت اتنی ہوتی ہی نہیں۔ ایک کو نہیں جانتا ہوں، میرے متعلقین جو ہیں ان کو تو بتاتا رہتا ہوں، وہ اپنے خاندان کی بات بتاتے ہیں کہ نقصان پر نقصان، نقصان پر نقصان، زکوٰۃ نہیں دے رہے اور حساب کتاب بھی نہیں نکال رہے، اور وراثت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے سانپ بن کر۔ اللہ معاف فرمائے جناب، اللہ اللہ۔ یعنی زکوٰۃ ملنا یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے اور نکالی نہ جائے، اور برباد ہونا یہ کہ وہ مال جاتا رہے یا اس کی برکت نکل جائے۔ برکت کا مطلب کثیر قلیل کثیر النفع، برکت نہیں ہے تو کثیر قلیل النفع، یہ ہوتا ہے جناب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مال خشکی یا دریا میں تلف ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے جناب۔ آپ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ
کیا تم اس کی زکات دیتی ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہناوے؟ یہ اس کی فوراً زکات ادا کیا کرو. ہم میں سے کتنے مرد اپنے گھر میں یہ باتیں سناتے ہیں؟ پتا ہے کہ بیوی زکات نہیں دے رہی، مال بھی نہیں ہے، تو ان پر کوئی محنت نہیں، برسوں برسوں سے زکات نہیں دے رہے، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے ان کو. اللہ رحم فرمائے. آخری ایک بات بس ہو گیا ماشاءاللہ. سب یہ کئی صفحات میں پڑھے نہیں، اس کا نقصان کیا ہے، قرآن پاک میں کیا ہے زکات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا بنائے. اور یہ جو 13 صفحات ہیں زکات کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، اور یہ جو تھے وہ تھے 10 صفحات، جس میں سے میں نے 5 یا 6 صفحات پڑھے ہیں. جس کو غرض ہوگی وہ پوچھے گا، آج جا کر اپنے گھر والوں پر محنت کرے گا کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سے ہم کیوں نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے مجھے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے، سارے احکامات پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک یہ بھی ہے، یہ بھی بتانا بھول گیا میں. سیٹھ صاحب کا زکوٰۃ کا وقت قریب آیا، مشینوں پر تو نہیں ہے نا، پروڈکشن پر پروفٹ پہ زکوٰۃ ہے نا. بھائی ایک مشین امپورٹ کر لو 80 لاکھ کی، اللہ کو پتہ نہیں ہے نعوذ باللہ یہ بات ہے. یا مال ہدیہ کر دینا، زکوٰۃ نہ دینا، نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا؟